بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کا اکثر حصہ تلاوت ہوا پاروں کی ترتیب سے اللہ کے فضل سے 5 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے مزید بھی قرآن کریم سنانا اور سننا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ یہ جو صورت ہے قرآن کریم کی، یہ بڑی انقلابی صورت ہے، چونکہ اس صورت مبارک میں خواتین کے حقوق کا اور خواتین کے متعلق باتوں کا کافی تفصیلی ذکر ہے، اور نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک عورت کو کہتے ہیں امرأہ، اور زیادہ عورتوں کو کہتے ہیں نساء یا نسوہ۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں خواتین کے حقوق کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا ہے کہ اگر کسی عزیز کا، بھتیجے کا، بھتیجی کا، اس کے والدین کا انتقال ہو جائے، وہ یتیمی کی حالت میں کسی کی پرورش میں آ جائے، تو ان کا حق صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان کے والدین نے کچھ مال دولت وغیرہ چھوڑی ہے تو اس کو صحیح حفاظت کے ساتھ رکھ کر ان کے بالغ ہونے کا، ان کے سمجھدار ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس گھر کو بہترین گھر بتایا ہے کہ جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا، اور اس گھر کو بدترین گھر بتایا ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برائی ہوتی ہو۔ لوگ ایسا کرتے تھے کہ فرض کیجئے کوئی یتیم بچی کسی کی پرورش میں آئی، تو یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر بچی کا نکاح کسی اور جگہ کر دیا تو اس کا جو مال و دولت ہے وہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس وجہ سے رغبت نہ ہوتے ہوئے بھی، محبت نہ ہوتے ہوئے بھی، محض اس کا مال حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ لوگ شادی کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، اور نکاح کی اجازت دی کہ مرد 4 نکاح تک کر سکتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ وہ حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہوں، تب جا کے وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن محض اس وجہ سے شادی کرنا کہ اس کا مال دوسری طرف چلا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا۔ جاہلیت کے زمانہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے واقعتاً وہ مردوں کا معاشرہ تھا، اور اس میں خواتین کا اور ان کے حقوق کا کوئی تصور تک نہیں تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا تھا۔ کسی کا انتقال ہوتا تھا تو خواتین کو حصہ ملنا، خواتین کو وراثت ملنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کے مرد اولادوں میں سے جو مضبوط ہوتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا، جو غالب آنے والا ہوتا تھا، وہ سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا، اور باقی دیکھتے رہ جاتے تھے۔ تو خواتین کو تو حصہ ملنا دور دور کی بات تھی۔ قرآن کریم نے جب یہ اعلان کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مردوں کو بھی ان کے رشتہ داروں کے طریقہ میں سے وراثت کا حصہ ملے گا، اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اس اعلان کو عربوں نے بڑے تعجب سے سنا کہ کیا عورت کو حصہ ملے گا؟ عورت کو حصہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حصہ ملنا صرف اختصار کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ایک ادب بتلایا۔ اس زمانے میں وراثت کی تقسیم کے لیے کوئی دن مقرر ہوتا تھا۔
فلاں دن فلاں کی وراثت تقسیم ہوگی، تو فرمایا جس کو وراثت میں سے حصہ مل رہا ہے ظاہر اس کو تو حصہ مل رہا ہے، جس کو حصہ نہیں مل رہا اور ویسے وہ آیا ہوا ہے غریب غربا ہیں، تو وراثت میں حصہ پانے والوں کو چاہیے کہ ان غریب غربا کا بھی کچھ خیال رکھیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کی دلجوئی کریں، یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اور یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انجام سے ڈرایا ہے کہ کل کو اگر تمہاری اولاد یتیم ہو جائے اور ان کے ساتھ ایسا ظلم ہو تو تمہیں کیسا لگے گا، اس لیے کسی اور یتیم بچے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اور یتیم بچوں کا مال کھانا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے برابر اس کو قرار دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں، کچھ مردوں کا نام لے کر، کچھ خواتین کا نام لے کر، جیسے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، کلالہ جو لا ولد ہوتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، والدین اس کے حیات نہیں ہوتے، تو ان سب کے اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، اولاد ہو تو کتنا حصہ ملے گا، نہ ہو تو کتنا حصہ ملے گا، لڑکی اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو کتنا ملے گا، دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، اولاد ہے تو والدین کو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے تو والدین کو کتنا ملے گا، شوہر کا انتقال ہو جائے اور اولاد ہو تو بیوہ کو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہو تو بیوہ کو کتنے ملے گا، بیوی کا انتقال ہو جائے اولاد ہو تو شوہر کو کتنا ملے گا، نہ ہو تو کتنا ملے گا، یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ اور وراثت کی تقسیم کے احکام ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کے مطابق جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارک میں محرم خواتین کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر کچھ محترم خواتین ہوتی ہیں، کچھ قابل احترام رشتے ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے خاندان کے کچھ قابل احترام رشتے ایسے ذکر فرمائے ہیں کہ جن کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو شریعت کی اصطلاح میں محرمات ابدیہ کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی حرام عورتیں، مثلا ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، دودھ پلانے والی مائیں ہیں، رضاعی بہنیں ہیں، ساس ہے، سوتیلی بیٹیاں ہیں، بہو ہے، یہ ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہوتا، یہ محرمات کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، اور ان کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو نکاح کے قواعد ہے، جو نکاح کے قوانین ہے، ان کے مطابق تم نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر کے معاملات کے حوالے سے بھی قوانین نازل فرمائے ہیں۔ گھر ایک کنبہ ہوتا ہے، ایک یوں کہہ لیجئے ایک چھوٹی مملکت ہوتی ہے، اس میں مرد بھی ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور اس طرح مل کر ایک خاندان بنتا ہے۔ جب کئی لوگ ایک ساتھ رہنے والے ہوں تو اس میں ضروری ہے کہ کوئی ایک بڑا ہو اور اس کو بڑا بنا دیا جائے، اس کے ذمے بڑے ہونے کے حساب سے ذمہ داریاں ہوں، اور دوسرے اس کے ماتحت ہوں اور ان کے ماتحت ہونے کے لحاظ سے ذمہ داریاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان کا سربراہ مرد کو بنایا ہے، اور باقی جو گھر کے بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو ان کا ماتحت بنایا ہے۔
میاں بیوی جب ایک ساتھ رہتے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ تو اللہ کی مہربانی سے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ آپس میں نباہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے، نصیحت سے کام لو، نصیحت سے کام لو۔ اور اگر خاتون شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو اللہ رب العزت کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین، امت کے بزرگوں کے حالات سنا کر وہ نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس سے بھی معاملہ سنبھل نہ جائے اور باز نہ آئے تو پھر گھر کے اندر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، گھر کے اندر بستر الگ کر لے، ہو سکتا ہے اس طریقے سے وہ جو نافرمانی کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو حدود کے اندر شوہر کو معمولی سزا دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ یہ تو وہ صورت ہے کہ گھر کا معاملہ گھر کے اندر رہے اور گھر سے باہر نہ نکلے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، تو ایسے میں بھی چاہیے کہ خاندان کے لوگ، مرد کے خاندان کے لوگ، عورت کے خاندان کے لوگ، کوئی سمجھدار اور خیرخواہ لوگ بیٹھ جائیں، دونوں کی بات سنیں، جو زیادتی کر رہا ہے اس کو سمجھائیں، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں۔ اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ یہ لوگ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بھی ترغیب دی ہے اور اس بات کو سمجھایا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ سکتی ہے اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بیٹھ جاؤ۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، اس لیے اگر اللہ کی راہ میں لڑنا پڑ جائے تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو دل و جان سے بجا لانا چاہیے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا ہے، ان کی برائیاں بیان کی ہیں، مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تلقین کی ہے، اور یہ بات سمجھائی ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ کافر ہیں تو تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنا چاہیے اور ان کے دام میں نہیں آنا چاہیے، ان کی طرف سے جو سازشیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان سب کو ذکر کر دیا جائے۔ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے مارے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے تو لازماً وہ غلطی سے ہوا ہوگا، تو اگر مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان غلطی سے مارا جائے تو اس کے کیا احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے کفر کے زیر سایہ رہنے والے لوگوں کو ہجرت کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم جس جگہ رہ رہے ہو اس جگہ رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، دین پر چلنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ کی زمین بڑی لمبی چوڑی ہے، وہاں سے نکل کر دوسری جگہ چلے جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہارا دین محفوظ ہو، جہاں تمہاری عبادات محفوظ ہوں، جہاں تم اپنے دین پر کھل کر سہولت کے ساتھ عمل کر سکو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس صورت مبارک میں صلاۃ الخوف کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاۃ الخوف کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو جائے کہ دشمن سامنے ہو اور دشمن کے سامنا ہونے کی صورت میں نماز کا وقت ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہو، تو کس طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے کہ آدھے لوگ دشمن کی مقابلے کے لیے کھڑے رہیں، آدھے لوگ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں، ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ لوگ چلے جائیں نماز کے دوران ہی، اور وہ دوسرا گروپ آئے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہیں کہ اگر سفر کی نماز ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، 2 رکعت کا کیا طریقہ ہوگا، 4 کا کیا ہوگا، اور 3 رکعتوں کا کیا طریقہ ہوگا۔ ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا ہے کہ منافقین میں سے ایک شخص جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس نے ایک شخص کی چوری کی، ایک جگہ چوری کی اور آٹا چرایا اس نے، آٹا۔ جب وہ اپنے گھر لے جانے لگا تو کافی دور چلنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ وہ آٹے کی بوری کے اندر سوراخ ہے اور اس میں سے آٹا گر رہا ہے۔ اب اس کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر میں اپنے گھر چلا گیا تو یہ تو گویا اپنے گھر کی طرف رہنمائی کرنے والی بات ہے، میں پکڑا جاؤں گا۔ تو وہ آٹا لے کر ایک یہودی کے گھر پہنچا اور اس کو کہا کہ یہ میرا آٹا ہے، آپ اپنے پاس امانت رکھیں، میں بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ اس نے رکھ لیا۔ اب جب چوری کا پیچھا کیا گیا تو وہ آٹے کا نشان چلتے چلتے یہودی کے گھر تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں فیصلہ آیا۔ آپ یہودی کے خلاف فیصلہ دینے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس کی نشاندہی کی کہ بھئی یہ کام اس منافق نے کیا ہے، یہ اس یہودی نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کا یہاں ایک بار پھر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے بیچ میں انصاف اور اعتدال کے ساتھ چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ ایک عظیم الشان آیت اس سورت مبارک میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین، اے ایمان والو اللہ کے لیے سچے گواہ بن جاؤ، بھلے وہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر گواہی دینے کا موقع آئے تو ہمیشہ سچی گواہی دو۔ وہ سچی گواہی اپنے خلاف آ رہی ہو تب بھی اس میں پیچھے نہ ہٹو، اپنے والدین اپنے عزیز و اقارب کے خلاف آ رہی ہو تب بھی اس میں پیچھے نہ ہٹو۔ مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ کے اس کا ساتھ دے۔ اس سورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا دوبارہ ذکر کیا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ نماز میں سستی کرتے ہیں اور ہمیشہ شش و پنج میں رہتے ہیں، کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر پاتے، ٹھوس فیصلہ کبھی نہیں کر پاتے۔ ایک اہم حکم اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ٹھٹھا کیا جاتا ہو تو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اس مجلس سے اٹھ جاؤ اور اپنے عمل سے ان لوگوں کے ساتھ اپنی مخالفت کو ظاہر کر دو۔ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا
بھلا ہوتا ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ ملتا ہے تو کافروں کے پاس فوراً جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارا ساتھ دیا ورنہ تم کیا کر سکتے تھے، یہ ہماری وجہ سے تمہیں یہ فائدہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔